یہ ایک ایسا قصہ ہے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہانی ایک ایسے قاتل کی ہے جو معصوم بچوں کو پتلیوں کی طرح کنٹرول کرتا تھا، اور ایک انسپکٹر کی جس کی زندگی اس کھیل میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک پرسکون سے چھوٹے سے شہر میں شروع ہوا جہاں سب کچھ نارمل لگتا تھا، مگر اس سکون کے نیچے کچھ خوفناک چھپا ہوا تھا۔ ایک دن 6 سالہ زویا نامی بچی اسکول سے غائب ہو گئی۔ زویا ہر روز اسکول سے اپنے والدین کے ساتھ گھر واپس آیا کرتی تھی، لیکن اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ واپس نہیں آئی۔ شام تک زویا کا کوئی اتہ پتہ نہ ملا اور اس کے والدین پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید وہ کہیں رک گئی ہو، مگر جب رات ہو گئی اور زویا پھر بھی واپس نہ آئی تو انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ یہ کیس شہر کے سب سے قابل انسپکٹر عادل کو دیا گیا۔ عادل، جو خود اپنی بیٹی کے گم ہونے کے دکھ میں مبتلا تھا، اس کیس کو ذاتی طور پر لینے لگا۔ یہ کیس اس کے لیے عام نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا کو ڈھونڈنا اس کے اپنے دکھوں سے چھٹکارا پانے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ عادل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر زویا کی تلاش شروع کی۔ اسکول کے قریب ایک خالی میدان میں انہیں زویا کا اسکول بیگ ملا۔ بیگ کے اندر ایک عجیب گڑیا تھی جس کا چہرہ مسخ شدہ اور مسکراتا ہوا تھا۔ اس گڑیا کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ ملا۔ کھیل شروع ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کتنی دور جا سکتے ہو انسپکٹر۔ یہ نوٹ پڑھ کر عادل چونک گیا۔ یہ کوئی عام گمشدگی نہیں تھی۔ کوئی شخص ذہنی طور پر بیمار تھا اور اس نے بچوں کے ساتھ ایک خطرناک کھیل شروع کیا تھا۔ عادل نے مزید تحقیقات کی اور اسکول کے استادوں اور بچوں سے پوچھ گچھ کی، مگر کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ سب نے بتایا کہ زویا بالکل عام دن گزار رہی تھی اور اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کوئی نشان نہیں، کوئی سراغ نہیں۔ اسی دوران شہر میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ لوگ مختلف نظریات پیش کرنے لگے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ایک جن کی کارروائی ہے جو بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ کسی قدیم لعنت کا نتیجہ ہے، لیکن عادل جانتا تھا کہ اصل حقیقت کہیں اور تھی۔ عادل کو جلد ہی احساس ہوا کہ یہ کوئی حادثاتی گمشدگی نہیں تھی۔ کوئی اسے جان بوجھ کر کھیل میں کھینچ رہا تھا۔ چند دنوں بعد ایک اور بچہ گم ہو گیا۔ یہ بچہ ریحان تھا، 8 سالہ بچہ جس کا گھر زویا کے محلے میں ہی تھا۔ اور جیسے ہی ریحان کی گمشدگی کی خبر ملی، عادل کو دوبارہ وہی گڑیا اور وہی پیغام ملا۔ کھیل مزید دلچسپ ہو رہا ہے انسپکٹر، تمہارے پاس وقت کم ہے۔ عادل کا دل گھبرا گیا۔ یہ وہی قاتل تھا جو اب دوسرے بچوں کو نشانہ بنا رہا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ قاتل کا مقصد کیا تھا؟ کیوں وہ یہ خوفناک کھیل کھیل رہا تھا؟ عادل نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور شہر کے ہر گوشے کی چھان بین شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ قاتل کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے اور وہ کسی بڑے قدم کے انتظار میں ہے۔ شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے ڈرنے لگے۔ ہر کوئی اپنے گھر میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر قاتل کا کھیل رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن عادل کو ایک عجیب فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف کوئی عجیب آواز میں ہنسا اور پھر کہا، تم مجھے روک نہیں سکتے انسپکٹر، میں ہر بچے کو اپنی پتلی بنا دوں گا اور جلد ہی تم بھی اس کھیل کا حصہ بنو گے۔ عادل نے فوراً اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور شہر بھر میں چیک پوسٹس قائم کر دے۔ وہ قاتل کو روکنا چاہتا تھا، مگر یہ قاتل ایک سایہ تھا جو ہر وقت ان کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ عادل نے اپنی تحقیقات جاری رکھی اور اسے شہر کے ایک پرانے ویران تھیٹر کا سراغ ملا۔ یہ تھیٹر کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا اور اب اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ عادل نے سوچا کہ شاید قاتل وہاں چھپا ہو۔ عادل اور اس کی ٹیم نے تھیٹر کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، وہاں کا منظر وحشت سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر بچوں کی پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ہر طرف گڑیاں لٹک رہی تھیں جیسے وہ کسی کھیل کا حصہ ہو۔ عادل اندر جاتا ہے اور ایک بڑے ہال میں پہنچتا ہے جہاں ایک بڑی گڑیا اسٹیج کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس گڑیا کے ساتھ ایک نوٹ ہوتا ہے، ویلکم انسپکٹر عادل، میں تمہارا منتظر تھا۔ اب کھیل کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی لمحے عادل کے سامنے ایک شخص نمودار ہوتا ہے۔ وہ شخص قاتل تھا جس نے بچوں کو اغوا کیا تھا اور انہیں گڑیاں بنا دیا تھا۔ قاتل عادل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے،
یہ سب میری تخلیق ہے انسپکٹر۔ میں بچوں کو گڑیاں بناتا ہوں اور پھر ان سے کھیلتا ہوں۔ یہ میرے کھیل کا حصہ ہے اور تم بھی اب اس کھیل کا حصہ ہو۔ عادل نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر قاتل بڑی چالاکی سے بھاگ نکلا۔ وہ ایک رازدارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تم مجھے پکڑ نہیں سکتے انسپکٹر، میں ہمیشہ تمہارے آگے رہوں گا۔ عادل نے قاتل کا پیچھا کیا اور دونوں کے درمیان ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ عادل نے قاتل کو قابو میں کر لیا، مگر قاتل نے اپنی آخری بات کہی، یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا انسپکٹر، میں نے تمہیں بھی اس کھیل کا حصہ بنا دیا ہے۔ قاتل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر عادل کا دل ابھی بھی بے چین ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا اور شاید قاتل نے کوئی اور پلان بنا رکھا ہے۔ یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ہمیشہ نئی کٹ پتلیاں تلاش کرتا ہے اور یہ کھیل چلتا رہتا ہے۔ شاید اگلی کٹ پتلی تم ہو یا کوئی اور معصوم بچہ۔